السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگ خیریت و عافیت ہوں گے۔ بہت سارے حضرات ماہ ربیع الاول شروع ہونے سے پہلے جو ماہ سفر کی آخری بود ہے، اس بود کو بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں اور ایسے عمل سے اپنے آپ کو روکتے ہیں جو اسلام میں اس کی کوئی وجود کوئی حیثیت نہیں ہے۔ خاص کر کے ماہ سفر کے بود کے دن کسی کام کا آغاز کرنا، یا کوئی اگر بیمار ہو جاتے ہیں، اس طرح کوئی اگر انتقال ہو جاتے ہیں، کوئی اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ ماہ سفر کے لاسٹ بدھ کو، آخری بدھ کو کوئی بھی اچھے کام، کوئی بھی اسی طرح کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آخری بدھ منحوس ہے، نوسط والا بدھ ہے۔ آئیے اس بارے میں قرآن حدیث کی روشنی میں کیا بتایا ہے، کیا باتیں ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال تبارک تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا عدو ولا طیر ولا ہام ولا سفر، صدق اللہ رسولہ النبی الکریم۔ میرے معزز سامعین کرام، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آج ہم ایک ایسی موضوع پر گفتگو کریں گے جس کا تعلق ہمارے معاشرے کی ایک عام غلط فہمی سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ ماہ سفر یعنی سفر کا مہینہ اور خصوص طور پر سفر کے آخری بدھ کے بارے میں پائے جانے والی مختلف بدعات، خرافات اور بدشگونیاں۔ بعض لوگ تو ماہ سفر کے آخری بدھ کو منحوس سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس دن مصیبتیں زیادہ آتی ہیں، کاروبار شروع نہیں کرنا چاہیے، شادی نہیں کرنی چاہیے، سفر نہیں کرنا چاہیے، گھر سے نکالنا مناسب نہیں، یا فلاں کام کرنے سے نقصان ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ کیا قرآن حدیث میں اس کی کوئی حقیقت موجود ہے؟ آئیے قرآن اور سنت کی روشنی میں اس مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ پہلی بات، اسلام میں نحست کا عقیدہ نہیں۔ قرآن کریم میں رب کریم خود ارشاد فرماتے ہیں: قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اللہ فرماتے کہہ دیجئے، ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لکھ دی ہے، وہی ہمارا کار ساز ہے، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یعنی مومن کا عقیدہ یہ ہے کہ نفع اور نقصان، زندگی اور موت، خوشی اور غمی سب اللہ تبارک تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ کوئی دین بذات خود منحوس نہیں ہے، کوئی مہینہ بذات خود منحوس نہیں، اور کوئی تاریخ بذات خود منحوس نہیں۔ دوسری بات، ماہ سفر کو منحوس سمجھنا درست نہیں ہے میرے بھائی۔ زمانے جاہلیت میں لوگ بعض مہینوں اور دنوں کو منحوس سمجھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلط عقیدے کی اصلاح فرمائی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: لا عدو ولا طیر ولا ہام ولا سفر۔ یعنی اسلام نے جاہلیت کے ان باطل تصور کی نفی فرمائی۔ یہاں ولا سفر کے بارے میں اہل علم نے مختلف تشریحات بیان فرمائی ہیں۔ ان میں ایک اہم مفہوم یہ ہے کہ ماہ سفر کے بارے میں جاہلیت کا وہ باطل تصور درست نہیں جس کی بنیاد نحست اور بدشگونی پر تھی۔ لہذا کسی مسلمان کے لیے عقیدہ رکھنا درست نہیں میرے بھائی کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، یا سفر کا آخری بدھ خاص طور پر منحوس ہے۔ تیسری بات، سفر کے آخری بدھ کی کوئی خاص شرعی نحست ثابت نہیں۔ مختلف حضرات، محترم حضرات، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، خاص طور پر سفر کے آخری بدھ کے بارے میں بعض علاقوں میں عجیب اور غریب باتیں مشہور ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس دن بہت سے مصیبتیں نازل ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ اس دن گھروں سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، مخصوص کھانے پکائے جاتے ہیں، کہیں مخصوص نمازیں پڑھی جاتی ہے، کہیں مخصوص نوافل اور مخصوص دعائیں ایسے تعداد پڑھی جاتی ہیں جن کی شریعت کوئی حیثیت، کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ عبادت اپنے طور پر ایجاب نہیں کرنی چاہیے،
عبادت وہی معتبر ہے جو قرآن سنت ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتی من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فورد، جس نے ہمارے اس دین میں ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہیں، وہ مردود ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص یہ سمجھ رہے کہ کسی خاص عبادت کو لازم سمجھا یا سفر کے آخری بدھ کے خاص فضلت ہے جبکہ اس کی کوئی معتبر شرعی دلیل موجود نہیں، تو اس سے بچنا ضروری ہے۔ چوتھی بات سمجھ لیں، بیماری اور مصیبت کو کسی دین کے لیے کسی دین کی طرف منسوخ نہیں کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدشگونی سے منع فرمایا۔ ایک مسلمان کو مصیبت آنے پر یہ نہیں کہنا چاہیے یہ سفر کی وجہ سے ہوا، آج آخری بدھ تھا اسی لیے نقصان ہو گیا، آج دن سفر تھا اس لیے حادثہ ہو گیا، بلکہ مومن کا عقیدہ یہ ہونے چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہمیں اسباب اختیار کریں گے، احتیاط کریں گے، علاج کریں گے، لیکن کسی دن، کسی مہینہ، کسی تاریخ مستقل طور پر منحوس قرار نہیں دیں گے۔ عزم کرنا میرے بھائی۔ پانچویں بات یاد رکھیں، کسی دن واقع کوئی مصیبت آ جائے تو آج اگر سفر کے آخری بدھ کو کسی گھر میں بیمار ہو گئے، کوئی انتقال ہو گیا، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی گھاٹا ہو گیا، کوئی پریشان آ گئی، اس کا مطلب یہی نہیں میرے بھائی کہ وہ منحوس تھا۔ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ تمام پیغمبر علیہ السلام، تمام بزرگان دین، تمام صحابہ کرام پر آزمائش آئی ہیں، امتحان کے طور پر ہو، اللہ تبارک تعالی عظمت کو بڑھانے کے طور پر وغیرہ وغیرہ۔ قرآن اللہ فرماتے ہیں وَلَا نَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم ضرور تمہیں کسی نہ کسی قدر خوف، بھوک، جانور، مالوں اور جانور اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سناتے ہیں۔ لہذا مصیبت آنے پر صبر، دعا، استغفار، اللہ پر توکل کرنی چاہیے، نہ کسی دن کو الزام دینا چاہیے۔ چھٹی بات یاد رکھیے، اب ربیع الاول آنے والا ہے میرے بھائی۔ سفر کے بعد ربیع الاول کا مہینہ یاد ہے نا آپ لوگ؟ بالکل یاد ہے۔ اسلام کی جو 12 مہینہ ہے، اردو کے کیلنڈر اعتبار سے ماہ محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الاخر، اس کا جو 12 مہینہ ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ ربیع الاول کا ذکر آتے ہی ہمیں اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یاد آنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ایمان، توحید، نماز، اخلاص، معلومات، حقوق العباد، تمام باتیں یاد فرمائی ہیں۔ اس طرح ہمارے نبی کا اللہ کا فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ لہذا نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کو اپنی زندگی میں اپنائیں، نماز کی پابندی کرے، جھوٹ چھوڑیں، والدین کی خدمت کرے، لوگوں کے حقوق ادا کرے، حلال کمائے، حلال کھائے، غیبت، حسد، دھوکہ، ظلم سے بچے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کرنے کی بھرپور کوشش کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بارے میں ربیع اول کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کا واقعہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے۔ یاد رکھیے ربیع الاول کا وصال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشہور قول ہے، لیکن اہل سیرت اور تاریخ کے درمیان تاریخ وفات کے تعین میں اختلاف بھی موجود ہے۔ کوئی فرماتے 8 ربیع الاول، کوئی فرماتے 9 ربیع الاول کو، اور کوئی فرماتے 12 ربیع الاول، لیکن پیدائشی یقین ہے، سب کے متفق ہے کہ ہمارے نبی جو وفات پائے ہیں وہ 12 کو ہے، لیکن پیدائش اپنے اپنے الگ الگ روایت کے ساتھ ہیں۔ اب رہی بات جو ہم اور آپ جاننے چاہیے کہ آخری سفر کا بدھ مہینہ ختم ہونے والا ہے اور ربیع الاول آنے والا، ہمیں 2 چیزوں کا عہد کرنی چاہیے۔ نمبر 1، ہم سفر کے آخری بدھ یا کسی بھی دن اور مہینے کو بلا دلیل منحوس نہیں سمجھیں گے۔ دوسری عہد، ہم ربیع الاول میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اپنے زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش۔ یاد رکھیں میرے بھائی، منحوس دنوں میں نہیں، ہمارے غلط عقائد، غلط اعمال میں ہے، اور برکت کسی خاص رسم میں نہیں، بلکہ اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے باطل عقائد، بدعات، خرافات اور بدشگونی سے محفوظ رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔